واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين۔ لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق اور قادر مطلق ہیں۔ اس مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا اور مختلف کتابوں کا نزول فرمایا۔ کائنات کے جس فرد نے پیغمبر اور رسول کی بات پہ توجہ دی اور ان کتابوں کی روشنی میں جن کو بطور دستور اور آئین نازل کیا گیا اپنی زندگیوں کو گزارا، وہی لوگ کامیاب ٹھہرائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ انسان میں سب سے قیمتی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ دل بنایا ہے۔ دل کی کیفیات جسم کے تمام اعضاء پہ اثر انداز بھی ہوتی ہیں
اور دل ہی ایسا ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کا غلیان آ جائے، کوئی سقم آ جائے تو انسان کی پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے، اور باوجود اس کے کہ جسمانی طور پہ بہت خوشنما نظر آتا ہے لیکن زندگی کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ دل کیا ہے اور اس میں پیدا ہونے والی بیماریاں کیا ہیں، اور ان بیماریوں کا شریعت نے علاج کیا بیان کیا ہے، آج انہی 3-4 نکات کو ہم اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے۔ عربی زبان میں دل کو القلب کہا جاتا ہے، اور قلب کے معنی ہیں عقل بھی اس سے مراد ہے، دل بھی مراد ہے۔ ما قلبک معک، لگتا ہے تیری عقل تیرے ساتھ نہیں، عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ قلب کل شیء، کسی چیز کا مغز، خلاصہ اور نچوڑ کو بھی قلب کہتے ہیں۔ قلب الارض للزراعہ، کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا، اس کو بھی دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما سمی القلب لتقلبہ، قلب کو دل کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی سوچ آ گئی، کبھی کوئی سوچ آ گئی، کبھی بہت نرم ہوتا ہے اللہ کی طرف، کبھی معاشرے سے متاثر ہو کے برائی کی طرف جھکاؤ اس کا ہو جاتا ہے دل کا، اسی لیے اس کو دل کہا گیا ہے، قلب کہا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، پوری کائنات کے دل اللہ ذوالجلال کی 2 مبارک انگلیوں کے درمیان ہیں، رب تعالی جب چاہے جدھر چاہے ان دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ اور آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، کان اکثر دعائہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو دین پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ وکان اکثر ایمانہ، آپ اکثر یہ قسم اٹھاتے وقت یہ الفاظ بولا کرتے، ولا ومصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے میں تیری قسم اٹھاتا ہوں تو میرے دل کو صرف قلبی الی طاعتک، میرے دل کو پھیرنا بھی ہے تو میرے مالک اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ 3 دلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک قلب سلیم ہے جو مومن کا دل ہوتا ہے، ایک قلب میت ہے، مردہ دل، جو کافر کا دل ہوتا ہے، ایک قلب مریض ہے، بیمار دل، جو منافق کا دل ہوتا ہے۔ مومن کا دل کیسا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کو نہ تو مال کام آئے گا نہ ہی اولاد کام آئے گی، 2 ہی چیزیں فتنہ ہیں اور 2 ہی چیزیں نعمتیں بھی ہیں۔ حلال مال ہو تو بہت بڑی نعمت ہے، نیک اولاد ہو تو اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں، لیکن اولاد نیک نہ ہو، مال حرام کا ہو تو اس سے بڑی مصیبت بھی کوئی نہیں، یہ وبال بھی اس سے بڑا کوئی نہیں، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک
من ولد یکون علی فتنہ، اللہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرے لیے فتنہ بن جائے، ومن مال یکون علی وبالا، ایسا مال بھی مجھے نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال بن جائے۔ یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ سلیم من الشبہات والشہوات، ایسا دل جس میں اللہ کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے۔ کیسا دل سلیم؟ جو شہوتوں سے بھی سلامت ہو، اس میں کسی قسم کی شہوت وہاں براجمان نہیں ہوتی، دل میں قبضہ نہیں کرتی۔ اللہ میرا اور آپ کا دل اور ہماری اولادوں کا دل بھی ایسا ہی بنا دے۔ قلب میت کافر کا دل ہوتا ہے، اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ مردہ دل ہے، پتھر دل۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ فبما نقضهم ميثاقهم، یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے لیکن وعدوں کا خیال نہیں کیا، پاسداری نہیں کی، نہ انبیاء کو مانا، نہ کتابوں کو تسلیم کیا، بلکہ رسولوں کو جھٹلا دیا۔ صرف جھٹلایا ہی نہیں، رسولوں کے قتل کے درپے ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگ گئے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو بند ہیں۔ اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ان کے دل پتھر ہوئے، بند ہوئے، تو اس کی وجہ ہے جب انہوں نے عہد و پیمان کا خیال نہ کیا، جب انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے ساتھ حسد کیا، تو اللہ نے ان پہ پھٹکار ڈال دی، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا، اور ان پہ لعنت اللہ تعالیٰ کی وارد ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ وہ دل ہے جس کے اندر ہمیشہ اللہ کے بارے میں شبہات، اور یہ دل صبح و شام صرف شہوت کی تکمیل کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ کافر کا دل ہوتا ہے، اس کی شہوت یہ ہے کہ شراب پینی ہے، اس کو پرواہ کرنی، دنیا کی کوئی برائی کرنی ہے، کوئی نظام، کوئی قانون نہیں اس کے سامنے، کہتا ہے مادر پدر آزاد ہوں۔ یہ کافروں کا دل ہوتا ہے، مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا۔ تیسرا دل ہوتا ہے جو منافق کا دل ہے، نہ وہ مومن کا ہے نہ وہ کافر کا ہے، اس میں ایمان تو کچھ ہوتا ہے لیکن صرف وہ دیکھتا ہے کہ مجھے فائدہ کہاں سے ملے گا۔ مومنوں کی طرف فائدہ نظر آئے تو ادھر جھکاؤ ہو گیا، کافروں کی طرف فائدہ نظر آئے تو ادھر جھکاؤ ہو گیا۔ یہ منافق کا دل ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، جن کے دلوں میں روگ لگ جائے، بیماری آ جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فزیکل بھی اگر دل بیمار ہو جائے تو جسم جتنا بھی خوبصورت اور توانا ہو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، اور جو ایمانی طور پہ بیمار ہو جائے، اس میں روگ آ جائے، مختلف قسم کی بیماریاں آ جائیں، جس کا کچھ دیر بعد میں تذکرہ کروں گا، تو پھر یہ دل انسان کو کبھی کامیابی کی طرف لے کر نہیں جاتا۔
اللہ عز و جلال ہمیں اس دل سے بھی بچائے اور کافرانہ دل سے بھی بچائے، ہمیں قلب سلیم کی نعمت سے نوازے۔ کون سی بیماریاں ہیں جو قلب سلیم کو قلب میت کی طرف لے جاتی ہیں اور قلب مریض بنا دیتی ہیں؟ بیمار کب دل ہوتا ہے اور مردہ دل کب ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جلال نے تو انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، والدین ہی اولاد کو مجوسی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں۔ کون سی ایسی بیماری جن کے ذریعے والدین بھی اپنی اولادوں کو خراب کر بیٹھتے ہیں؟ سب سے پہلی بیماری جو دل پہ وارد ہوتی ہے، ابتدا میں یہ سمجھنا ضروری ہے، صرف دو ہی بیماریاں ہیں بنیادی طور پہ جو دل کو قلب سلیم نہیں رہنے دیتی، یا تو مریض بنا دیتی ہیں یا میت بنا دیتی، بیمار یا مردہ۔ مرض الشبہات، مرض الشہوات، شبہ کی مرض یا شہوت کی مرض، دو ہی بیماریاں۔ شبہ کی مرض سے کیا مراد ہے اور شہوت کی مرض سے کیا مراد ہے، اس کی ہم کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امراض الشبہ، کون کون سے شبہ آتے ہیں کہ بندے کا دل تو بڑا نیک ہوتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے اور آخر مردہ ہی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا شبہ اس کے اندر آتا ہے الشک فی دین اللہ، اس کے دل میں اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل بھی جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی ڈگریوں پہ والدین کو بڑا ناز ہوتا ہے، وہ آج کہنا شروع ہو گئے ہیں کون سا رب، کہنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ ظلم ہے جو والدین نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کہ وہ جنہوں نے اس اسلام کی ترجمانی کرنی تھی کافروں کے سامنے، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا نام رکھے ہوئے ہیں، لباس پہنتے ہیں، ان کے والدین مسلمان ہیں، لیکن ان کی وفائیں جو ہیں، وابستگیاں وہ کفر کے ساتھ ہیں، وہ اللہ کو ماننے سے بھی انکار کر گئے، دہریے بن گئے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب، آپ خود اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے، لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم لوگوں کو میرے دین میں شک ہو گیا ہے تو یاد رکھنا، میرا بھی پھر اعلان سن لیجئے، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سارا جہان ہے اس کو شک ہو گیا ہے تو اس شک کی بنیاد پہ میں اپنا دین چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں پھر بھی عبادت اس کی کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ مجھے اپنے رب کے بارے میں کوئی شک نہیں، مجھے اللہ کی کلام کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر مؤلف اور مصنف کو لکھنا پڑتا ہے، کوئی غلطی ہو تو مطلع کیجئے گا، میں اگلے طبع میں اس کی اصلاح کر لوں گا۔ اور یہاں اللہ عز و جلال نے قرآن اتارا ہے، اس میں پہلی بات یہ کی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مجھے قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں، میری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے احکامات اور حدیث، کسی حدیث کے بارے میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے،
مجھے ڈاؤٹ ہے تو اپنی سوچ پہ ہو سکتا ہے یہ نہیں صحیح سوچ رہی. میرے رب نے جس بات کو اپنے نبی کی اطہر زبان پہ اتارا ہے اس سے بڑی صداقت کوئی نہیں ہو سکتا. نہ اللہ کے بارے میں شک، نہ رسول کے بارے میں شک، نہ قرآن کے بارے میں شک، نہ دین کے بارے میں شک، اور نہ ہی آخرت کے دن کے بارے میں شک ہوتا ہے مومن کے دل کا. لیکن یہ شک جب آ جاتا ہے ان 5 چیزوں میں تو وہ قلب سلیم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخر مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کا ڈر نہیں ہے، حرام خوری کرتے ہیں، کس نے حساب لینا ہے. اصل بیماری یہ ہوتی ہے. کون سی قیامت؟ دیکھا جائے گا قیامت کے دن. اس قدر یہ غلیظ جملے ہیں جو بول جاتا ہے مسلمان، دیکھا جائے گا. کیا دیکھو گے؟ اس دن تمہاری کیا جرت ہوگی؟ اس دن تو کوئی نبی اور فرشتہ ایسا نہیں ہوگا جو پریشانی کے عالم میں پہلے جب ہولناکیاں شروع ہوں گی تو کھڑے کھڑے فرشتے بھی اور انبیاء بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. تم کہتے ہو دیکھا جائے گا. اللہ عز و جلال ہمیں ہر قسم کے شک سے محفوظ فرما. اور یہاں رک کے میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں رکھ دوں. شک اگر انسان کو اپنے والدین کے بارے میں آ جائے نا، اپنی بیوی کے بارے میں آ جائے، کبھی زندگی میں اپنے والدین سے بھی وہ ٹھیک نہیں رہ سکتا، نہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے. تو جو دین کے بارے میں شک پیدا کر لے زندگی میں کبھی چین نہیں پائے گا. دوسری بیماری جو انسان کو قلب سلیم سے اتار کے مریض کی طرف اور مردہ دل کی طرف لے جاتی ہے، جس کو نفاق کی بیماری کہتے ہیں. نفاق کی بنیادی طور پہ تعریف یہ ہے کہ ظاہر بندہ کچھ کرے دل میں کچھ ہو. اوپر سے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن دل کے اتھا گہرائیوں سے نہال خانے میں محبتیں جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہیں، کافرانہ نظام کے ساتھ ہیں، کافروں کی بود و باش اس سے پسند ہے. اور بنیادی طور پہ نفاق کی بھی 2 قسمیں ہیں، نفاق اکبر، نفاق اصغر. نفاق اصغر سے مراد ہے جو آپ نے عموماً سنا ہوگا، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، اور لڑائی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے. یہ نفاق اصغر ہے، یہ چھوٹا نفاق ہے. بڑا نفاق جو ہے اس کی 8 قسمیں ہیں جو یاد رکھنی چاہیے. پہلی، تکذیب الرسل، جو رسولوں کو ہی جھٹلا دے ہو مسلمان، یہ منافق ہے، اعتقادی منافق. اس نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا ہے. تکذیب بعض ما جاء به الرسل، اور رسول جو دین لے کے ان میں سے کوئی حصہ اسے پسند نہ آئے تو کہے میں نہیں مانتا. رسول کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، اس کے کسی ایک حصے کو بھی اگر تم انکار کر دو گے تو تم اعتقادی منافق بنو گے. بغض الرسل، رسولوں سے بغض رکھنا یہ بھی اعتقادی نفاق ہے. بغض بعض ما جاء به الرسل، جو کچھ بھی اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں ان سے بغض رکھنا. عورت کو دیکھیے، وہ اگر پردے کو کہے کہ میں خانچہ نہیں لوں گی، میں یہ کیسے لوں مصیبت، یہ الفاظ اس کو اعتقادی منافق بنا دیں گے. اور مرد اگر کہے یہ بھی کوئی داڑھی کی بات ہے، ضروری ہے کہ میں داڑھی اور جھاڑی رکھوں، کیا سارا دین داڑھی میں ہے، یہ تانے جو ہیں یہ ساری کے ساری ان منافقوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کبھی دین جو ہے اپنے سینے کے نہال خانے میں محفوظ نہیں کیا. اگر یہ عیب ہوتا تو محمد مصطفیٰ کے چہرہ انور پہ اللہ کبھی نہ سجاتے. المسرۃ بانخفاض دین الرسول، 5ویں قسم یہ ہے، کبھی دینداروں کے خلاف کوئی بات ہو، دین کے خلاف ہو تو اس کو خوشی محسوس ہو، اچھا ہوا ہے. یہ بھی منافق ہے اور اعتقادی منافق. الکراہیت الانتصار دین الرسول، جس کے سامنے موقع بنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا، لوگ کیا کہیں گے. وہ چھوڑیں جی، یہ کرنے سے مجھ پہ بھی آزمائش آ جائے گی. آزمائشیں تو انبیاء پہ بھی آئی ہیں. جو اللہ کے رسول کے دین کی نصرت کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ بھی انسان کو نفاق اعتقادی کی طرف لے جاتا ہے.
عدم اعتقاد ووجوب تصدیقہ فیما اخبر. جو بندہ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو سچا ماننا، یہ اعتقادی منافق ہے. عدم اعتقاد ووجوب طاعتہ فیما امر. جو بندہ کہتا ہے کہ ہر بات ماننا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، جتنی ہمت ہے اتنا مان لیتے ہیں، سارا دین کو اختیار کرنا کوئی ضروری ہے، یہ اعتقادی منافق ہے. یہ عام منافق نہیں ہے. عام منافق تو وہ ہوتا ہے اس نے وعدہ خلافی کی، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس نے جھوٹ بولا، اس نے گالی نکالی، اس نے خیانت کی. یہ چھوٹا منافق ہے. جو دین کے بارے میں فکر غلط رکھتا ہے یہ اعتقادی منافق ہے. اس لیے اللہ عز و جلال نے اس کا نتیجہ کیا بیان کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. قیامت کے دن ہوگا کافر کو بغیر حساب کے جہنم میں اللہ ڈال دیں گے، لیکن کافروں سے بھی نیچے جو ہوگا وہ اعتقادی منافق ہوگا. درجات اوپر کو ہوتے ہیں، درکات نیچے کو ہوتے ہیں. فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں وہ ہوگا جو منافق ہوگا. اب منافق جو ہے وہ تو مسلمان کافر کے درمیان ہوتا ہے. یہاں کون سا منافق مراد ہے؟ جو اعتقادی منافق ہے، جس کے دل میں دھڑکنیں یہ کہتی ہیں اور چھوڑو یار وہ دینداروں کی کون سی بات ہے. یہ منافق ایسا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کا کہنا اتنا غلیظ ہے کہ قیامت کے دن اسی پہ اگر قائم رہا اور اسی طرح فوت ہو گیا تو یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. اور یہ بہت بڑی بیماری ہے. اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے. یاد رکھنا مجھ سے اور آپ سے کسی وقت بھی گناہ ہو سکتا، ہم سارے کمزور ہیں. یہ عملی کوتاہیاں ہیں، لیکن فکر اور ایمان کی کوتاہی جو ہوتی ہے یہ اعتقادی نفاق ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگی کے کسی مرحلے میں یہ کہہ بیٹھیں کہ اللہ عز و جلال کی بات کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عز و جلال نے رسولوں کو بھیجا ہے، وہ سب سچے ہیں. ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، اللہ ہمیں کمی کوتاہی کو بھی معاف فرمائے. عملی کوتاہی الگ چیز ہے، لیکن فکر و ایمان اور یقین کی کوتاہی جو ہے یہ انسان کو جہنم کے نچلے گڑھے میں پہنچا دے. تیسری بیماری جس سے انسان قلب سلیم سے دور ہو جاتا ہے، اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، جس کے اندر ریاکاری جو ہے، ریاکاری کا عنصر آ جائے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ریاکاری کا عنصر کسی عام آدمی کے اندر آئے، یہ ہر شخص کے اندر آ سکتا ہے. کسی کا جسم اچھا ہے، کسی کا علم اچھا ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کے پاس مال اچھا ہے، کوئی بھی ایسی صلاحیت جس سے اس کا جی چاہے کہ میں لوگوں کے لیے یہ دکھاؤں، دکھاوا کروں، شہرت. اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بندے کو کبھی قلبی طور پہ سلامت نہیں رہنے دیتی ریاکاری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا تھا، اخوف ما اخاف علی امتی. لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی امت پہ خوف محسوس کرتا ہوں دجال سے بھی بڑھ کے تو ریاکاری کا. یدب دبیب النمل، انسان کے دل میں چونٹی کی طرح چلتی ہے. علی الصفا، کالے پتھر پہ اگر چونٹی چلے تو نظر آئے گی، اسی طرح ریاکاری چلتی ہے. من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. جو صرف اس لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے لوگوں کو سنانے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اللہ قیامت کو اس کے برے اعمال لوگوں کو سنا سنا کے دکھا دکھا کے ذلیل کر دیں گے. یکشف ربنا تبارک و تعالی عن ساقہ. قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے. صحیح بخاری کی روایت. فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. ہر مومن ہر مومنہ سجدے میں گر جائیں گے.
فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن وہ شخص سجدہ نہیں کر پائے گا جو ریاکاری اور شہرت کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ریاکاری یہ ہے ان یزین الرجل صلاته لمکان الرجل من نظر رجل، ایک بندہ نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ لوگ کہیں کیا کمال کا آدمی، وہ اللہ کے لیے لمبا کرے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اکیلا نماز پڑھے تو کوئی اور نماز، جب لوگوں کے سامنے پڑھے تو کوئی اور نماز، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اکیلے تمہیں زیادہ لمبی پڑھنی چاہیے۔ اب تو تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھانی چاہیے۔ نبی تاکید اور حکم تو یہ ہے۔ یہ شخص سجدہ کرنا چاہے گا قیامت کے دن، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، اور اس کی کمر تختہ بن جائے گی، جھک ہی نہیں سکے گا۔ كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، جب یہ سجدہ کرنا چاہے گا سجدہ تو نہیں کر پائے گا، پچھلی طرف یہ گدی کے بل گر جائے گا، اور اللہ آواز دیں گے من عمل عملا اشرک فیہ غیری، جس نے کوئی نیکی کا کام کیا میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے بھی، کہ لوگ راضی ہوں، لوگ تعریف کریں، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ پہچان لیں، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، میں آج اسے حکم دیتا ہوں اس کا اجر و ثواب بھی انہی سے جا کے لے لے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں ایک دعا پیش کیے دیتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم سب بہت کمزور ہیں، آپ یہ دعا نہ بھولیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا پڑھ لینے سے اللہ آپ کو شرک اصغر، ریاکاری اور شرک اکبر سے محفوظ فرما دیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی خالصا لوجہک الکریم ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، میرے مالک میرے عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما اور کسی کا اس میں حصہ نہ رکھنا، میں صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان اللہ سے التجا کرتا ہے تو پھر انسان شرک اصغر، ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بیماری جو انسان کو قلب سلیم سے ہٹا کے اس کے دل کو بیمار کر دیتی ہے اور اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جب مسلمانوں کی محبت اور نصرت نہیں، کافروں سے وابستگیاں اس کی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کافر کیسے راضی ہوگا؟ یہ کیسے راضی ہوں گے؟ یہ میری کرسی کو کیسے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش بھی کریں گے؟ یہ کیسے میرے ساتھ لگے رہیں گے؟ قرآن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہودیوں سے بڑھ کے تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، روئے زمین پر یہودیوں سے بڑھ کے مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سٹیٹمنٹ کیا جاری کی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ کبھی تم سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے، ہاں ایک راستہ ہے، جب تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ گے تو وہ راضی ہو جائے گے۔ اگر تم یہودی نہ بنو، تم عیسائی بھی نہ بنو اور تم کہو کہ یہودی اور عیسائی راضی ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم جتنا چاہو جتن کر لو، اسلام کی بنیادوں پہ چھری چلا دو اور کہو کہ کسی طرح راضی ہو جائے، کبھی مشرک اور کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی سچائی نہیں۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، لا تتخذوا الكافرین اولیاء بعضهم اولیاء بعض
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کافروں سے محبت نہ کرنا. بعض سے محبت تو کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جس نے مومنوں سے چھوڑ کے کافروں سے محبت اور اپنے پیار کے سلسلے شروع کر لیے کہ نہیں ان کے ساتھ تو ہمیں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ تو کرنا چاہیے، تو یاد رکھنا جو کافروں سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ مومن کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، کبھی وہ کافر کو مسلمان سے اعلیٰ نہیں سمجھ سکتا. ایمان کیسا ہے؟ اللہ ذو جلال نے اس لیے قرآن مجید میں فرما دیا ہے چوتھی بیماری سے بھی بچیے گا. تمہاری محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے من احب للہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے روکتا ہے، اس کا تو ایمان مکمل. پانچویں بیماری جس سے قلب سلیم نہیں رہتا، نیک سے نیک انسان ہو، دنیا جہان کی ڈگریاں اس کے ہاتھ میں دے دی جائیں، اگر اس کو سوء ظن کی بیماری لگ گئی ہے تو کبھی قلب سلیم اس کے نصیب نہیں ہوگا. اس کا دل بیمار ہوگا، اس کا دل مردہ ہوگا. اور سوء ظن سے مراد کیا ہے؟ امتلاء القلب بالظنون السیئہ للناس حتی یطفح علی اللسان والجوارح. جس کا دل مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیوں سے اٹا ہوا ہو، لبریز. کیسا اٹا ہوا ہو؟ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کروں گا اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ اس بیماری سے بچا لے. دیکھیں غزالی کہا کرتے تھے سوء الظن غیبۃ بالقلب. سوء ظن جو ہے یہ دل کی غیبت ہے. زبان کی غیبت انسان کتنی کو غیبت کسی کے سامنے کر سکتا ہے؟ یا تو کچھ سنے گا نہیں، یا اسے موقع نہیں ملے گا. 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹہ کسی کے پاس بیٹھے گا، 1 گھنٹہ بیٹھے گا. جو دل کی غیبت ہے 24 گھنٹے گناہ میں رہتا ہے انسان، کیونکہ اس کا دل بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے بارے میں. اور اس کی علامت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے، اللہ معاف فرمائے، الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ایسے دل سے بچائے. اس قدر ان کا دل گدلا ہو جاتا ہے، سوء ظن کر کے اس طرح لیر آ چکی ہوتی ہے ایک بیماری کی. اس کے پاس 5 منٹ بیٹھ جاؤ، دنیا جہان کے بارے میں وہ آپ کو بدگمانی کا اظہار کرے گا. دلیل بھی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ شیطان نے اس نے دل کے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ قبضہ اتنا زبردست ہو چکا ہے کہ اب اسے مسلمان کے بارے میں خیر یاد ہی نہیں آتی. یہ ظالم اتنا بن جاتا ہے، نہ اس نے کبھی یہودیوں کے خلاف کو بات کی، نہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں کو بات کی، نہ اس نے ظالموں کے بارے میں بات کی جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس کی زبان کی چھری سے اگر کوئی ذبح ہوتا ہے تو صرف مسلمان ہوتا ہے. اور ایسے ہیں، آپ بیٹھ کے دیکھ لیں. بعض لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ نیکی کی بات کریں. 24 گھنٹے انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی بات کر. اس کا معنی تو یہ نکلا کہ اس کے نزدیک تو دنیا میں سب سے بڑے مجرم مسلمان ہی ہیں. اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ بعض زبانیں اتنی پلید ہوتی ہیں، ان کی زبان سے صرف اسلام اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ساتھ علماء کی غیبت ہوتی ہے. اور یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے اللہ اس کا دل مردہ کر دیتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ اپنی عاقبت سے، اپنے انجام سے بھی خبردار رہے کہ کل قیامت کو کیا ہونے والا ہے. کسی کی برائی ہے، کسی کی کمی کوتاہی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے. کمی کوتاہی اس میرے بھائی کی ہے، میری ہے. میں کہوں پوری مسجد بری ہے؟ کتنے اللہ کے ولی یہاں بیٹھے ہوں گے جو ہر روز اللہ کے سامنے سحری کے وقت رو رو کے سجدے کرنے والے ہوں گے.
کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو قسمیں اٹھاتے ہوں گے یا اللہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے ہمیں گناہوں سے تو بچانے والا تو بچا دے، جو گناہوں کے کبھی قریب نہیں گئے ہوں گے۔ تو ایک بندے کی بنیاد پہ تمام مسلمانوں سے بدظن ہو جانا اور تمام مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹو سوچ پیدا کر لینا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو شاعر کسی ایک قوم کے آدمی کے بارے میں بولتا اور پوری قوم کو گندا کہہ دیتا ہے، یہ انتہائی برا انسان ہے کہ جس نے نیک لوگوں کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ عز وجل ہمیں سوء ظن سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں مسلمانوں کے خلاف بدظن نہ ہوا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں تو جھوٹ کبھی بولا ہی نہیں، تو مسلمانوں کے خلاف بدظن ہو، تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ۔ اللہ عز وجل ہمیں محفوظ فرمائے۔ چھٹی بیماری جس کا شکار انسان ہوتا ہے تو اس کا دل سلامت نہیں رہتا۔ جب اس کے دل میں سوء ظن کے ساتھ ساتھ تکفیر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تکفیر سے مراد ہے اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنا اور دوسروں کی معمولی سی غلطی پہ اسے کافر کہہ دینا۔ یہ مادہ بھی جب دنیا میں آیا اس وقت سے قتل و غارت عام ہو گئی ہے، کیونکہ دل زندہ رہے نہیں، دل مردے ہو گئے ہیں۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا انسان کو ذبح کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے میں یہ جنت کے لیے کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام میں اس ظالم سے بری ہے، مسلمان بھی اس سے بری ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ خارجی ہے۔ یہ قلب سلیم کو خراب کرتا ہے۔ اللہ حضر جلال کے پیغمبر نے دین نہیں دیا، اللہ حضر جلال کے پیغمبر نے دین دیا ہے کسی کی غلطی ہے اصلاح کریں، اس کو کافر نہ کہو۔ من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، جو کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے وہ نہ ہو تو بندہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا۔ یہ بھی نہ کہو کہ مجھے پتا ہے اس کی بخشش تو ہونی نہیں ہے۔ تجھے کیسے پتا ہے؟ وحی آئی ہے کہ اللہ نے تیری طرف فرشتہ بھیجا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، تجھ سے مشورہ کیا۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک بندے نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلان کو تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال کو غصہ آیا، فرمایا من یتألی علی انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحبطت عملا۔ جاؤ میں اعلان کرتا ہوں جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے میں نے اسے اپنی رحمت سے معاف کر دیا اور کہنے والے کی زندگی کے ہر عمل کو ضائع کر دیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنا عقیدہ اور منہج صحیح بنائیے، زندگی میں کسی کو کافر مت کہیں، کسی پہ جہنمی کا فتویٰ نہ لگائیں، یہ دین نہیں ہے۔ مت کہیے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، مت کہیے یہ جنت میں جائے گا تو میں 2 فٹ پہلے چلا جاؤں گا، یہ بہت بڑے غلط دعوے ہیں، اس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 2 لوگ، ایک برا تھا ایک نیک تھا، احدہما مجتہد والآخر مذنب، دونوں تعلق والے تھے۔ نیک آدمی دوسرے کو کہتا رہتا اقصر اقصر، او یار چھوڑ دو گناہوں کو، اللہ سے ڈر جاؤ، تو وہ کہتا خلینی وربی، چھوڑو مجھے اور میرے رب کو۔ اچھی بات تھی، دعوت دیتا رہتا، لیکن ایک دن فوجدہ علی ذنب استعظمہ، ایک دن ایسا گناہ کرتے دیکھا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا، کہتا ہے واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تجھے تو اللہ نے جنت میں داخل ہی نہیں کرنا۔ فتویٰ لگا دیا، واللہ لا یغفر اللہ لک، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تیری بخشش تو اللہ نے کرنی نہیں ہے۔
فقبض روحهما عند رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحوں کو قبض کیا، اور جس نے یہ فتوے دو لگائے تھے کہ بخشش نہیں ہوگی، جنت میں نہیں اللہ لے جائیں گے تجھے، اللہ نے پوچھا اَوَكُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا أَكُنْتَ بِي عَالِمًا، تمہیں پتا تھا کہ میں نے ایسا فیصلہ کرنا ہے؟ اس نے کہا لا یا رب، نہیں۔ کیا تیرے پاس وہ طاقت آ گئی تھی جو میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں جنت بھیجوں، جس کو چاہوں جہنم بھیجوں؟ کہا لا یا رب۔ ساتھ ہی حدیث کہتی ہے اذهبوا به الى النار، اس نیک آدمی کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنایا، فرشتوں سے کہا اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ یہ بیماری ہے جس کو آج امت محسوس نہیں کر رہی۔ یہ داعش ظالم جو اٹھے، کبھی کسی یہودی کو انہوں نے قتل کرنا یا کسی عیسائی کو ذبح کیا ہو، کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، عورتیں کیا، بچے کیا، جس کا دل پتھر ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے، ان ظالموں کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ وہ خارجی ٹولہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الخوارج کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، اس لیے جو ان کو قتل کرے گا اس کو بھی اللہ ذوالجلال جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ معاشرے اس طرح محبت نہیں پیدا کر سکتے کہ ہر ایک کو مارنے کی پلاننگ کی جائے۔ معاشرے ہمیشہ محبت کے ساتھ ہی اوپر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مواخات قائم کی تھی۔ مکے سے آنے والے ہاتھ خالی تھے، مدینے والوں نے سینے سے لگایا اور کہا آدھا مال آج کے بعد تیرا ہے، آدھا میرا ہے۔ معاشرہ اس طرح بنا تھا، محبتیں اس طرح بنتی ہیں، قومیں مضبوط احترام سے بنتی ہیں، عزت دینے سے بنتی ہیں، کسی کے ساتھ تکریم کے پہلوؤں کو پیش کرنے سے بنتی ہے۔ قتل و غارت سے قومیں نہیں بنتی ہوتی، قتل و غارت سے تو قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ تھی شبہ کی بیماریاں، جس شخص کے دل میں آ جائے اس کا دل کبھی سلامت نہیں رہے گا۔ ایک عجب کی بیماری ہے، یہ جب آ جائے تو بندے کا دل بڑا نیک انسان ہو، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہو، دنیا جہان کی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، سب سے بڑا مالدار ہو، طاقت میں بڑا ہو، لیکن جب اس کے دل میں یہ خیال آ جائے میرے جیسا کوئی نہیں، اس کا دل کبھی سلیم نہیں رہتا، بیمار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں بیماری کے بارے میں فرمایا لو انکم لم تذنبوا لم تکونوا تذنبون، اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو تو تمہارے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم عجب کا شکار ہو جاؤ کہ میرے جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور نہیں میرے بھائی، اور دنیا میں نکل کے دیکھو، اللہ کی قسم ہم جیسے لاکھوں کروڑوں ہم سے افضل موجود ہیں۔ اور صحابہ کا موقف یہ تھا، کس طرح سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آئی، چھوٹی بیٹی، اور وہ شہید ہو چکے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف یہ جنتی ہیں کیونکہ ان کو جنت کی بشارت مل گئی، اس بیٹی کو دیکھ کے رونے لگ گئے، کہتے ہیں یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا۔ یعنی جنتی تو آپ ہیں، آپ کو جنت کی بشارت ملی، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا۔ آج ہم اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ کسی کی صلاحیت کو تسلیم کر لیں، کسی کے بارے میں کہہ دیں مجھ سے اچھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا سیدہ عائشہ کے پاس جانا رضی اللہ عنہ، جا کے کہنا عمر کہتا، امیر المومنین نہ کہنا عمر کہتا ہے میں دنیا میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، عائشہ اگر اجازت دے دو تو میں اپنے دوست کے ساتھ ہی لیٹنا چاہتا ہوں، اس کے پاس ہی میری قبر بنے۔ لیکن امیر المومنین نہ کہنا، کہیں وہ خوف میں آ کے نہ خوشی سے جگہ اگر دینا چاہتی ہے بتائے تو پھر کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تربیت ہی یہ دیتی کہ دوسروں کے بارے میں سوچو وہ تم سے اچھا ہے، اور یہ خصوصیت انبیاء کی ہے، جو کسی کی صلاحیت کو مانتا نہیں وہ شیطان ہوتا ہے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں،
ہارون نبی نہیں کہ جی نبی اچھا نبی اعلیٰ ہوتا ہے کہ امتی اعلیٰ ہوتا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، تو اس کو بھی نبی بنا دے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی کو میرے قریب لانے دے، اس کے ساتھ نہیں میں رہ سکتا، یا اللہ اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اللہ تو اس کو بھی نبی بنا دے، ہم اکٹھے تیرے دین کا کام کریں۔ نبی نے مانا ہے اس صلاحیت کو جو اس کے بھائی میں ہے، حالانکہ نبی تو موسیٰ تھے، لیکن شیطان نے نہیں مانا۔ شیطان کہتا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس سے افضل ہوں، آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مٹی سے بنایا گیا اور میں آگ سے بنایا گیا۔ دوسروں کی صلاحیت کو ماننا اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا یہ صحیح چیز ہے، اس سے دل جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اسی لیے تو بیٹھے ہوتے تھے صحابہ، ایک سے مسئلہ پوچھتے کہتے بھائی وہ مجھ سے بڑا عالم ہے، اس سے پوچھو، وہ کہتے بھائی وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ لوٹ کے مسئلہ اس کے پاس ہی آ جاتا۔ کس لیے؟ کہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی ایسی ذہنیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی، اما بعد۔ دلوں کی دو بیماریاں تھی، شبہ کی بیماری اور شہوت کی بیماری۔ شبہ کی 7 بیماریاں آپ نے سنی، شہوت کی بھی میں 3 بیماریوں کو پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ شہوت کی پہلی بیماری جس سے قلب سلیم ختم ہو جاتا ہے، جس کے دماغ میں یہ سوچ آ جائے کہ مجھے لیڈر ہونا چاہیے، مجھے ریاست چاہیے، مجھے قوم کو لیڈ کرنا چاہیے۔ آپ نیکی میں بھی لیڈ کر سکتے ہیں، وہ امام بھی کرتا ہے، خطیب بھی کرتا ہے، پڑھانے والا بھی کرتا ہے، مربی بھی کرتا ہے، معلم بھی کرتا ہے، مدرس بھی کرتا ہے، لیکن یہ سوچ کہ میں ہی اس لائق ہوں کہ مجھے لیڈر مانا جائے، یہ بیماری ایسی ہے جس دل میں آ جائے وہ قلب سلیم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انکم ستحرصون علی الامارہ، تم حرص کرو گے کہ امارت مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، وانہا ستکون ندامہ، یہ تمہارے لیے شرمندگی ہی شرمندگی۔ ما من رجل یلی عشرة فما فوقها الا وقد اتى اللہ مغلولا یوم القیامہ، 10 کا بھی جو امیر بن جائے قیامت کے دن اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا نا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، یہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ کب تک نہیں کھلیں گے؟ جب تک یہ حساب نہیں دے گا۔ فَقَّهُ بِرُّهُ، اس کے ہاتھ اس کی صرف نیکی کھلائے گی، اَوْ بَقَّهُ اسمُهُ، اور اس کے گناہ جو ہیں اسے مزید قیدی بنا دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اولها ملامہ، جو حرص کرتا ہے نا امارت کی تو سب سے پہلے تو اسے ملامت سہنی پڑتی ہے، واوسطها ندامہ، اور درمیانی چیز کیا ہے اسے ہمیشہ شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، وآخرها خزي یوم القیامہ، اور قیامت کو ذلیل ہو جائے گا، ذلت ہو۔ یہ سوچ اتنی بری ہے، اگر عمر بن عبدالعزیز کی یاد تمہیں آئے تو سوچیں جب ان کو بنایا گیا خلیفہ وہ رو رہا تھا اور دنیا خوش ہو رہی تھی، پوچھا عمر آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا ان کو کیا پتا ہے کہ ذمہ داری کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر دجلہ کے کنارے پہ بھی کوئی بھوکا کتا بھی مر گیا تو حساب تو مجھے دینا پڑے گا۔ اور آج اسی عمارت کی کرسی کے پیچھے دنیا ذلیل ہو جاتی ہے، ساری دنیا جو ہے لگی ہے کسی طریقے سے کرسی مل جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے اِنَّا لَن نَسْتَعْمِلْ مَنْ طَلَبَنَا، جو ہم سے کوئی کرسی مانگتا ہے، کوئی عہدہ مانگتا ہے، ہم نے کبھی دیا ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا جو خود سے اس طرح مانگتا ہے وہ خائن ہے۔ کمال کی بات ہے، یحییٰ بن معاذ نے کہہ دی، فرمایا وہ شخص من تشم منہ رائحۃ الرئاسہ لا یفلح، جس سے تمہیں محسوس ہونا کہ وہ اس طرح کی خواہش رکھتا ہے، تمہیں خوشبو آئے کہ کرسی کا پجاری ہے، یاد رکھنا پوری زندگی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہاں کرتے تھے من احب الریاسہ،
جو اس طرح کرسی کا لالچی بن جاتا ہے، حسد، وہ دنیا کا حاسد بن جاتا ہے، بغا، باغی بن جاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وَتَتَبَّعُ عُيُوبَ النَّاسِ، وہ ہمیشہ لوگوں کے کیڑے نکالتا ہے، کبھی مسلمانوں کے بارے میں اچھی سوچ نہیں بناتا۔ وَيَكْرَهُ أَن يُحْمَدَ أَحَدٌ يُذْكَرَ أَحَدٌ بِخَيْرٍ، اس کے سامنے کسی بندے کی تعریف کر دو اسے پسند ہی نہیں آتی۔ اللہ ذوالجلال ایسی سوچ ہی شہوت ہے۔ کیا کمال تھے اللہ کے رسول کے صحابہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لولا الجہاد وبر الوالدین لتمنیت ان اموت وانا مملوک، لوگوں اگر جہاد نہ ہوتا، والدین کی خدمت نہ ہوتی، تو میں تمنا کرتا کہ مجھے موت آتی اس حالت میں کہ میں غلام ہوں۔ اس سے انسان اطاعت کرتا ہے۔ منوانا جہاں ایک بات ہے، وہاں مان کے چلنا بھی ایک صلاحیت ہے، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن ہوتی اس کو ہے جس کا دل سلامت ہو۔ دوسری بیماری شہوت کی یہ ہے جس کے اندر شہرت کا عنصر آ جائے، کسی طریقے سے میری شہرت ہونی چاہیے، اس شہرت کے لیے وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ حالانکہ سلف کہا کرتے تھے متق اللہ عبد فاحب الشہرہ، شہرت کا حریص پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ ما صدق عبد قط فاحب الشہرہ، شہرت کا حریص کبھی بھی زندگی میں سچائی پہ زندگی کھڑی نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ بولے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ان چیزوں سے منع فرمایا، فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کو پسند وہ انسان ہے جو متقی ہو، کوئی اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ مستغنی ہو، لوگوں کی تعریف کی اسے ضرورت نہیں ہے، اور جس کی تعریفیں لاکھوں فرشتے کر رہے ہوں اس کو بھلا دنیا کی تعریف کی حرص ہونی چاہیے۔ اب بلال زمین پہ چلتے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی، ام سلیم زمین میں تھی، غمیصہ بنت ملحان، اس کی خوشبو جنت میں جو ہے وہ آ رہی ہے۔ صحابی جو ہیں حارثہ بن نعمان زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں، ان کو بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ دنیا دار میری تعریف کرے۔ اللہ عز و جلال اس بیماری سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آج اسی کے ضمن میں ایک ادب سے گزارش کروں گا، یہ بھی ایک شہرت کی بات ہے۔ پہلے جب کسی کے پاس جاتے نا تو وہ لوگ اپنی کتاب نکال کے دکھاتے، میں نے یہ بھی کورس کیا ہے، یہ بھی ڈگری لی ہے۔ آج شہرت کی حرص اتنی آ گئی ہے، جب کسی کے پاس جب وہ البم نکال کے دکھائے گا، میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے پکچر اتاری، میں نے ایک کے ساتھ بیٹھ کے پکچر اتاری، کو کام ہے؟ کہتا ہوں میں سیلفی ہوں، سیلفی بھی سیلفیاں لیا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو اس میدان میں قدم رکھتا ہے وہ جھوٹ پہ چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کئی مرتبہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں، کوئی بندہ ہار لے کے آتا ہی نہیں ہے، وہ کتنے لوگ ہار والے آئے ہوتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں یہ ابھی یہ عمرے کا سارا طریقہ سنا دینا، ساری دعائیں، تو ٹکٹ میں نہیں بھی دے دوں گا۔ جس نے داڑھی نہیں رکھی، جس نے راستے میں سارے راستے 5 گھنٹے سگریٹ نوشی کرتا آیا ہے، اس نے عمرے اور بیت اللہ جیسی عظیم نعمت سے کیا لیا؟ کیا اس کو فائدہ ہوا؟ اور وہاں بیت اللہ میں کھڑے، جان پہ بنی ہوتی ہے مومن کی کہ مجھے میرے رب نے بلایا ہے، میں کہیں خواب و خسران واپس نہ لوٹ جاؤں، میں کچھ مانگ لوں۔ چکر بڑے کرنے پڑتے ہیں، آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے، جلدی سے چکر ختم نہ ہو جائیں۔ اور نشہ اتنا شہرت کا ہے، ساتھ ہاتھ کھڑا ہے اور ساتھ کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور منہ ہلا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور ساتھ پکچر لے رہا ہے کہ دعا کر رہے، حالانکہ دعا نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی امت کو محفوظ فرمائے۔ تیسری اور آخری بات، میرے معزز اور میرے محترم بھائیوں، یہ دل کی بیماریاں دور کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے 3 کام آپ کر لیجئے۔ اللہ کا ذکر جب تک نہیں کرتے آپ کا دل صاف نہیں ہوگا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت،
جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی جیسے مردہ گھر ہے اور زندہ گھر ہے۔ زندہ گھر میں زندگیوں کی رونقیں ہوتی ہیں، اور مردہ گھر میں تو قبریں ہی ہوتی ہیں، وہاں تو چور ڈکیت ہی چھپتے ہیں، بچھو اور سانپ ہی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ خیر کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ آپ کے دل کو سلامت رکھے گا۔ فرائض کی پابندی کریں۔ حسن بصری کہا کرتے تھے، ان النفس تموت وتحیا، انسان کا نفس کبھی زندہ ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے۔ جب دیکھو نا یہ مر گیا، اس کے اندر احساس ختم ہو گیا ہے، فاحملوها علی الفرائض، فرائض کی پابندی کریں، یہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ فاذا احیت فادبوها بالتطوع، اگر زندہ ہو جائے تو پھر ساتھ اس کو موٹا تازہ کرنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے نوافل کی عادت ڈالو۔ فرائض کے بعد نوافل کی عادت ڈالو گے تو تم کبھی اپنے دل کو مردہ نہیں پاؤ گے۔ اور تیسرا طریقہ، اس دل کی ہر میل کچیل کو رگڑ کے صاف کرنے والا جو علاج ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو۔ یہ انسان کے دلوں کی میل کیا ہے، یہ گناہوں کی میل سبھی انسان کو صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ مولا کریم مجھے اور ان سب روشن چہروں کو اللہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہ ایسا دل نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جس میں تیری اور تیرے رسول کی اور تیرے دین اور قرآن کی محبت ہو اور یقین ہو۔ اور اللہ ایسا دل عطا فرما جس میں تیری یاد کے ساتھ ساتھ اس دین کی سربلندی کی تڑپ بھی موجود ہو، اور تو ہم سب سے راضی ہو کر قیامت کے دن اسی طرح اپنی جنت میں بھی جمع فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔